بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد بالسند المتصل منا الى امام المحدثين امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل الجوفی البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ ونفعنا بعلومہ واشرنا فی زمرتہ آمین انہ قال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ہماری اور اس بستی کی بہت بڑی سعادت ہے کہ حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اپنا فضل اور کرم فرما کر اس زمین پر پہلی مرتبہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چلا تھا اس زمین پر اکیلا سفر کرتا ہوا، آہستہ آہستہ قافلہ بنتا چلا گیا، جماعت بنتی چلی گئی، اور آج ہم یہاں پہنچے کہ بخاری شریف ختم ہو گئی۔ اس عاجز نے ایک خواب دیکھا تھا اس وقت، یعنی حقیقی خواب نہیں، مطلب ایک خیال تھا۔ جس وقت یہ انوار العلوم بلہنگل کے مرکز کے ایک کمرے میں چلتا تھا، میں بات کر رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے کی، جب رمضان المبارک میں میرا قیام رہا یہاں مسلسل 6 سال تک، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ 9 سال تک سیرت النبی کے عنوان سے ہفتہ بھر رہتا تھا۔ اس موقع پر یہ ایک روم میں 6 بچوں سے حفظ چلتا تھا، اور نام اس کا تھا انوار العلوم۔ میں جب یہاں پر تھا، کچھ میں نے حالات ایسے دیکھے تھے جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ داعیہ تھا کہ اللہ اپنا فضل کرم اس بستی پر فرما دے اور اس کے اطراف پر، تاکہ ایک قرآن و حدیث کا ایک مرکز قائم ہو۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا بہت سارے واقعات تھے، اس میں ایک واقعہ میں سناؤں۔ عید الفطر میں یہاں رہتا تھا اور عید الفطر کے بعد نکلتا تھا۔ جس رات چاند ہونا تھا 29 کو، چاند ہوا نہیں، اطلاع کہیں نہیں تھی۔ رات 2 بجے خبر آئی کہ چاند ہوا، تو رات 2 بجے اعلان ہوا مسجد سے کہ چاند ہو گیا۔ تو کچھ لوگ بالکل برہنہ چدی پہنے ہوئے مسجد میں آ گئے، اور جو امام تھے اس وقت یہاں پر، ان کو مارنے کے لیے ڈنڈا لے کر آ گئے کہ یہ تم نے کیسے اعلان کر دیا جبکہ دودھ نہیں ہے، سویاں نہیں ہے، کیسے عجیب ہو سکتی؟
کیا ضرورت ہے کہ آپ نے آج اعلان کیا، کل کرتے؟ میں نے اس مسجد کی بے حرمتی کو دیکھا تھا اور میں اسی مسجد میں تھا۔ اس کے علاوہ متعدد مکانوں میں جب میرا جانا ہوتا تھا تو کچھ تصویریں ہوا کرتی تھی جس کو نمن کیا جاتا تھا۔ میرا دل دکھتا تھا اس شرک پر۔ کچھ جگہوں پر میں دن میں اللہ ہمارے بھائی جان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے میرا بڑا سپورٹ کیا تھا۔ وہ صبح میں روزے کے ساتھ 10 بجے اٹھ کر کے ہم چلتے تھے اطراف کے دیہاتوں میں اور ہمارے بھائی جان تھے۔ بہت مخلص اللہ کا بندہ تھا، بہت مخلص تھا اور بہت رونے والا تھا۔ میں نے ایسا رونے والا نہیں دیکھا، بہت روتا تھا۔ وہ مال کا غریب تھا لیکن دل کا بڑا مالدار تھا۔ وہ میرے ساتھ اطراف کے دیہاتوں میں آتے تھے۔ کئی جگہوں پر عاشورہ کی عبادت ہوتی تھی۔ کچھ محنتیں کی، اللہ نے ہدایت اسی کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ بستیوں میں ہدایت چلی تو اس وقت یہ شدید دل میں داعیہ تھا کہ یہاں کوئی ایسا مرکز قائم ہو تاکہ ضلالت و بدعت کو اللہ ختم فرمائے۔ رونا بھی تھا، دعائیں بھی تھی، اکابر سے دعائیں کروائی تھی۔ بہت سارے بزرگوں کو میں نے دعاؤں کا کہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کھرور تشریف لائے اور میں نے جب حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت اس طرح پر کچھ ارادہ ہے اور آپ دعا فرمائیں، فرمائے ارادے آپ کرو، پورا اللہ کرائے گا۔ بس وہ قدم اٹھایا اور پہلے وہیں بستی میں 5-6 کمرے تیار کیے گئے اور وہیں مدرسہ شروع کیا گیا جہاں آج مکتب چل رہا ہے، اور اس میں چند سالوں تک تعلیم ہوتی رہی۔ اللہ جزائے خیر دے حاجی عبدالوہاب غدق رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ پہلے سے میرے ساتھ رہے، جان مال دونوں اعتبار سے۔ ان کی جان بھی اس در و دیوار میں ہے، ان کا مال بھی اس در و دیوار میں ہے۔ اس کے بعد یہ زمین خریدی گئی جس کا مکمل سرا برادر برخوردار میرے چھوٹے بھائی مفتی سراج صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اکیلے نے اس کا تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد مکمل حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم نے تعمیر کرائی۔ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، شفاء دائمہ اللہ عطا فرمائے۔ پرسوں جب میں ان کی عیادت کے لیے پہنچا اور میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہاں پہلی مرتبہ بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، اور میں نے کہا حضرت اس میں آپ کا بڑا حصہ ہے، تو روتے ہوئے فرمایا، بلا مبالغہ روتے ہوئے کہا، مول صاحب ان ساری دوڑ دھوپ کے بعد اللہ معاف فرما دے تو غنیمت ہے۔ جن کی خدمات دنیا جانتی ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم
منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داشت، یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے رکھا ہے، ورنہ وہ تو قرآن میں یوں کہتا ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم میری نہیں مانو گے تو میں میری دوسری مخلوق کو جو بے دین ہیں ان کو ایمان دوں گا، اور پھر وہ ایمان کو ایسا اٹھائیں گے کہ جو تم کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کلاس جتنے ہیں دارالطعام اور کچن وغیرہ جتنا ہے، وہ اور ایک صاحب تھے، چونکہ انہوں نے مجھے قیامت تک نام لینے کو منع کیا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، انہی اکیلے نے یہ سب تعمیر کروایا تھا، جن کو میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اس طرح پر یہ ادارہ وجود میں آیا، اور یہاں پہلے درجہ حفظ شروع ہوا، درجہ حفظ وہیں سے شروع تھا، بلکہ عربی اول تک کی تعلیم وہاں ہوتی تھی، اس کے بعد مدرسہ یہاں منتقل کیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ اساتذہ کرام جن کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، اور ہمارے عزیز مولوی شوکت سلمہ اور ان کے رفقائے کار اور کمیٹی کے احباب اور ذمہ دار اور بستی کے بہی خواہ اور نیک حضرات جو ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے تعاون سے یہ ادارہ آج اس مقام پر پہنچا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، کہ اس زمین پر بخاری شریف کا سبق شروع ہو۔ اگرچہ ہمارے مولوی شوکت سلمہ کی رائے نہیں تھی بخاری شروع کرنے کی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور ادارے میں اس سال بھیج دیے جائیں، لیکن میں نے ہی کہا تھا کہ نہیں، ان طلباء کو یہیں پڑھاؤ، اور اپنے وہاں جن طلباء کو پروان چڑھا یہیں سے پھر ان کو روانہ کیے جائے۔ بہرحال یہ خواب اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ آپ اہل بیلہنگل خوش نصیب ہو کہ جہاں بخاری شریف جیسے عظیم المرتبت کتاب کا ختم ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پہلی مرتبہ بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے اور لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے میں مختصر حضرت کا تعارف پیش کر دوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1200 سال پہلے 194 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے انتقال کے 180 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے بہت سارے تبع تابعین کو پایا۔ آپ پیدا ہوئے تو نابینا تھے، امام بخاری نابینا تھے۔ آپ کی والدہ روزانہ تہجد میں اٹھ اٹھ کر دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے۔ 2 سال کے بعد آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے بیٹے کو بینائی آ گئی۔ محمد کو اٹھایا تو واقعتاً اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ ہے ماں کی دعا۔
امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے، اگر اپنی دعا قبول کروانا ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ اجاب دعوتہ تبارک و تعالی من بر والدیہ، کتاب الرقاق میں باب ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور وفات کے بعد خدمت یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، خوب صدقہ کرے، یہ ہے وفات کے بعد خدمت۔ مقدر یہی تھا کہ یہ نابینا بینا ہو کر کے وہ کام کرے گا کہ عرب و عجم اس کے سامنے جھک جائیں گے، بس یہ مقدر تھا۔ امام بخاری اصلاً عربی النسل نہیں ہے، عرب نہیں ہیں یہ، اصل عجم کے ہیں، بخارا کے، بلکہ اکثر محدثین جو ہیں وہ عجمی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد سب عجمی ہیں، عرب کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا تھا، سلمان تیری پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ثریا ستارے پر علوم ہوں گے، اس کو بھی لے آئیں گے۔ اس سے عجم کی طرف اشارہ تھا، امام بخاری نہیں میں سے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد، چونکہ یہ یتیم تھے، والد صاحب کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کی کفالت کی، اور 11 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ حج فرمایا، اور اس کے بعد والدہ اور بھائی احمد ان کا نام تھا، وہ تو چلے آئے وطن، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہتے۔ آپ کو حدیث کا ذوق پہلے سے تھا، 10 سال کی عمر میں محدث داخلی کے درس میں بیٹھے تھے، بچے تھے، اور محدث داخلی نے ایک سند پڑھی جس میں ان سے غلطی ہو گئی، بجائے زبیر کے ابو زبیر نقل کر دیا، تو بخاری بچے تھے، پیچھے سے بولے ان الزبیر لا ان ابی الزبیر، بچہ سمجھ کر علامہ نے داد دیا، بے وقوف تو کیا جانے۔ فرمایا حضرت اگر نسخہ کتاب کا ہو تو دیکھ لو، دیکھا تو واقعتاً زبیر تھا۔ فرمایا تم نے کیسے یہ پہچان لیا؟ فرمایا کہ یہ سفیان سے روایت نقل کرتے ہیں، اور سفیان سے زبیر ابن عدی ہے، ابو زبیر نہیں ہے۔ یہ 10 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ بہرحال حج کے بعد آپ نے بصرہ اور کوفہ اور جہاں جہاں آپ کو پتہ چلا محدثین کا، آپ دوڑتے رہے اور اخذ احادیث کرتے رہے، یہاں تک کہ بہت بڑا ذخیرہ، کتنا بڑا ذخیرہ، 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع کر لیا، جو آپ کو سندن و متنن یاد تھا۔ یہاں ہم کو 5 حدیثیں یاد نہیں ہوتی، 6 لاکھ حدیثیں آپ کو سندن و متنن یاد تھی۔ کینیڈا میں ایک بچہ ہے، ابھی بھی ہے، بالکل ینگ بچہ ہے، ابھی 23 سال کی عمر ہے، 6.5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا تھا، اور بخاری کا حافظ ہے، بخاری اس کو ازبر ہے۔ وہ میرے درس میں کچھ دن آئے عبارت پڑھنے کے لیے کہ میں عبارت پڑھیے، تو وہ عبارت پڑھا، میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کتاب بند کر کے پڑھو، اس نے کتاب بند کر کے صفحہ پڑھ دیا،
بہت ذہین بلا کا بچہ ہے، اس کی بچپن کی تربیت والدہ کے پاس ہوئی اور والدہ کی گود میں وہ حافظ ہوا، اور بخاری اور حدیث کے باب میں اس کے ایک یمنی استاد ہے، وہاں یمن کے، اس سے اس نے پڑھا۔ وہ ہے تو گجراتی نسل بچہ، وہ مجھے ایک دن کہنے لگا، شیخ کلم اللغۃ العربیہ ودرس فیہا اللغۃ العربیہ۔ میں نے کہا ولکن ہؤلاء الطلاب لا يفهمون اللغة العربية وأنا لا أفهم ولا أتكلم اللغة الإنجليزية۔ یہ طلبہ عربی نہیں جانتے، میں انگلش نہیں جانتا، اس لیے میں اردو ہی میں پڑھاؤں گا۔ بہت مزے کا وہ طالب ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بلا کا حافظہ دیا تھا۔ میں ایک واقعہ نقل کروں ان کا۔ واقعہ ان کا یہ ہوا کہ ایک مرتبہ 10 محدثین امتحان کے لیے آئے۔ محدثین کیا تھے؟ امتحان کے لیے آئے اور ہر ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، سندن بھی غلط متنن بھی غلط، اور کہا حضرت ہم تصحیح کے لیے آئے۔ حضرت ہر حدیث پر کہتے رہے لا لا، غلط غلط۔ ان 10 نے 10 حدیثوں کو پورا کیا، یعنی 100 حدیثیں ہو گئی۔ اب حضرت نے کہا کہ سنو، تم نے جو 10 حدیثیں پڑھی وہ غلط اس طرح پڑھی، آپ نے پہلے غلط پڑھ کے بتائی اور پھر صحیح پڑھ کے بتائی۔ اسی طرح 100 کی 100 حدیثیں پہلے غلط پڑھ کے بتائی اور پھر صحیح پڑھ کے بتائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح روایتوں کا بیان کرنا وہ کوئی اتنا کمال نہیں، وہ تو آپ حافظ تھے، کمال یہ ہے کہ آپ نے وہ 100 حدیثیں غلط سنی اور ایک ایک مرتبہ انہوں نے پڑھی، اور وہ سنی آپ نے پڑھی اور فوراً مجھے یاد ہو گئی، اور 100 کی 100 غلط حدیثیں نقل کر دی۔ یہ کمال کی بات ہے، اس سے آپ کے حافظے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے اساتذہ تبع تابعین کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی، یہ زمانے کے ائمہ، یہ آپ کے اساتذہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ سے ایسا کام لیا جائے۔ آپ نے یہ کتاب 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے لکھی، اس میں 7,000 سے زائد حدیثیں ہیں، مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو قریباً 2,500 ہوتی۔ حضرت نے اس کتاب کو جب لکھا تو اپنے شرائط بہت سخت رکھی صحیح حدیثوں کو لینے کے لیے۔ پھر آپ مکہ المکرمہ پہنچے، اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد باوجود کہ وہ صحیح حدیثیں تھیں، بالکل صحیح حدیثیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اپنی کتاب میں رکھنے کے لیے فی قول طواف کیا، اور یہ تو بالکل صاف ستھرا ہے کہ غسل کیا، ہر حدیث پر غسل، اور طواف کیا، اور 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر دل مطمئن ہوا تو ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں لیا۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 سے زیادہ تو غسل فرمائے، 14,000 سے زیادہ رکعتیں پڑھی، اور 7,000 سے زیادہ طواف کیے۔
اور اس کے جو ابواب ہے، ابواب، یہ مدینۃ المنورہ میں ریاض الجنہ میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر لکھے اور اللہ سے دعا فرمائے۔ آپ کی یہ کتاب اس وقت پوری ہوئی جب آپ کی 39 سال کی عمر تھی، 40 میں ایک کم، اور آپ نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی۔ اور اس کے بعد 40 سے لے کر 56 تک، 56 میں آپ کا انتقال ہوا، آپ پڑھاتے رہے۔ آپ کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد 90,000 ہے، 90,000 لوگوں نے آپ سے علم لیا۔ اس کا مطلب آپ نے 17 سال تک اس کتاب کو پڑھایا۔ زندگی میں بڑے حالات آئے، بہت حالات آئے، اور ہوتا ہے جو دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے حالات آتے ہی، جو بھی کھڑا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، امام شافعی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، امام احمد ابن حنبل کو جیل خانے میں ڈالا گیا اور مارا گیا، امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ وہیں سے چلا۔ جو علوم کے اعلیٰ درجے کے پہاڑ تھے، سعید بن جبیر کو پھانسی دی گئی، اور بے شمار اکابر۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا نے جب نبی کے نواسے کو معاف نہیں کیا تو کس کو معاف کرے گی؟ جب عبداللہ ابن زبیر کو معاف نہیں کیا تو کس کو معاف کرے گی؟ دنیا نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ حضرت پر بھی بڑے حالات آئے۔ آپ نیشاپور تشریف لے گئے تو بڑا پرتپاک استقبال ہوا آپ کا۔ 10,000 سے زائد لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لیکن وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور اس مسئلے میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے، لیکن دنیا میں تحقیق کا مجاز نہیں ہے۔ ایک بات چلتی ہے، بلا تحقیق لوگ مان لیتے ہیں، جیسے آج واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف لکھ رہا ہے، یہ اس کے خلاف لکھ رہا ہے، اور کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہے۔ حضرت کے خلاف مسئلہ چلا، یہاں تک کہ آپ کو نیشاپور چھوڑ دینا پڑا۔ جس انسان کا استقبال 10,000 لوگوں نے کیا، وہ جب نیشاپور سے چلا ہے تو ساتھ میں صرف 2 آدمی تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، بس۔ اس حال میں حضرت وہاں سے غریب الوطن ہو کر کے نکلے، واپس بخارا آ گئے تو بخارا کے قاضی نے ستانا شروع کیا، اور طرح طرح سے ستانے لگا۔ بالآخر حضرت تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر اپنے رشتہ دار کا مکان تھا بخارا سے قریب ایک بستی میں، جس کو خرتنگ کہا جاتا ہے، حضرت وہاں تشریف لے گئے اپنے رشتہ دار کے وہاں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 29 رمضان کو تہجد کی نماز کے بعد حضرت نے دعا فرمائی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ مجھ پر زمین تنگ ہو چکی ہے، اور
میں اب تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ صبح دعا ہو رہی ہے، شام کو مغرب میں عید کا چاند طلوع ہوا اور مغرب کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز کے بعد مقام خرطنگ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حالات میں لکھا ہے کہ 1 سال تک آپ کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ انسان کے اعمال کا اثر بودی پر اور بودی کا اثر مٹی پر پڑتا ہے، اور انسان کی برائیوں کا اثر بھی بودی پر اور پھر مٹی پر پڑتا ہے۔ وہ شیرازی نے نقل کیا ہے کہ کسی نے مٹی سے سوال کیا، بگفتہ کہ تو مشکی یا عنبری، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو مٹی بزبان حال کہنے لگی، نہ مشکم و نہ عنبرم، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن میں ایک لمبے زمانے تک گلاب کے پھول میں رہی، جس کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ تو ایک گلاب کے پھول میں مٹی کے رہنے سے خوشبو آتی ہے، تو نیکیوں والا بدن قبر میں جائے اور قبر سے خوشبو نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ رائے پور گئے ہوں گے، رائے پور جاتے ہوئے بیچ میں ایک نہر آتی ہے، ایک صاحب اس نہر کے اندر سے پانی بھرتے تھے مٹکے کے اندر۔ نہر کا پانی میٹھا ہے لیکن مٹکے میں کڑوا ہو جاتا تھا، بار بار مٹی کا بنا ہوا تھا، کڑوا ہو جاتا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ایسا فرمایا مٹکا یہاں رکھا گیا، بہت دیر مراقبہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مٹکا کسی قبر کی مٹی سے بنا ہے، اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا اثر مٹی میں آیا اور مٹی سے مٹکے میں اور مٹکے سے پانی میں آیا۔ نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال 256 میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ مائے ناز کتاب امت کے حوالے کر گئے۔ یہ عاجز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا ہے۔ میں جب حضرت کی قبر پر گیا اور میں نے دروازہ کھلوایا، وہاں کے ذمہ دار سے، میرے ساتھ اور بھی رفقا تھے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کیا تمہیں کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ سارے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ خوشبو بہت آ رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا جو وہاں ذمہ دار تھے کہ کیا تم یہاں خوشبو ڈالتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کوئی خوشبو نہیں ڈالتے، بس وہ خود بخود خوشبو آتی ہے۔ میں ایک مرتبہ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں رات میں گیا، اس لیے کہ رات میں سناٹا ہوتا ہے،
دن میں تو گھومنے والے تفریح والے سے، میں رات میں گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر بلا مبالغہ جو خوشبو آ رہی تھی دور دور تک، دنیا میں ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی تھی۔ یہ نیکیوں کا اثر ہے، اپنے آپ کو نیکی پر لاؤ، یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں کی عزت بھی فانی، یہاں کی ذلت بھی فانی، نہ عزت ہمیشہ نہ ذلت ہمیشہ، یہاں کی دولت بھی فانی، یہاں کی غریبی بھی فانی، دولت بھی ختم ہوگی، غریبی بھی کبھی ختم ہوگی۔ ایک انسان دو چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے، اب کیا غریبی اور کیا امیری ہے اس پر، کچھ۔ یہاں کا عہدہ بھی فانی اور یہاں کا تابع بن کر رہنا بھی فانی، سب فنا ہے، سب فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ناموری اور شہرت یا اپنے دکھاوے کے لیے۔ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہم نے علم دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا ہم نے پڑھایا، بہت تقریریں کی، درس دیا، بڑے بڑے اجتماعات میں جلسوں میں بیان کیے۔ اللہ کہے گا سب تو نے شہرت کے لیے کیا، جا جن کے لیے کیا ان کے پاس جنت لے لے، میرے پاس نہیں۔ ایک سخی کو اللہ بلائے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے دنیا میں بڑی سخاوت کی، غریبوں کو، یتیموں کو، مدارس۔ اللہ کہے گا سب ریاکاری کے لیے۔ اسی طرح ایک مجاہد کا بھی حال ہوگا، اخلاص کے لیے کام کریں، اور سب سے مشکل کام اخلاص ہے۔ اپنی رضا، اپنا نفس شامل نہ کریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ماہر تھے، حکیم تھے، طبیب تھے روحانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سالوں میں ایسا ماہر حکیم اور طبیب روحانی پیدا نہیں ہوا۔ یہ آخری حضرت جب تشریف لائے وہاں سے، کسی نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت حسد کی بیماری بہت ہے، بہت حسد رہتا ہے دل میں، کوئی علاج بتا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کرو گے، ہے تو مشکل، کرو گے؟ فرمایا جی۔ فرمایا جس سے متعلق حسد آئے اس کی دعوت کرو۔ مشکل تھا کہ حسد ہے اور میں دعوت کروں۔ اور نمبر 2، کسی مجلس میں اس کا تذکرہ آئے تو اس کی تعریف کرو۔ قربان جائیے، کیسا علاج بتایا۔ فرمائیں یہ 2 کام کرو گے، دل حسد سے پاک ہوگا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہے مشکل، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے سب آسان ہے۔ ایک صاحب دیوبند سے حیدرآباد کے نواب کو لے کر کے تشریف لائے، حضرت ہی سے بیٹھ تھے، وہ خط لکھا کہ حضرت میں لے کر آیا ہوں، نواب حیدرآباد ہیں، بڑے مالدار ہیں، ان کے کچھ مشورے ہیں آپ سے، وقت ہو تو میں ان کو لے کر آ جاؤں۔ حضرت نے وقت دیا۔ اب اس مالدار سے گفتگو سے پہلے مولانا کی اصلاح فرمائی جو لے کر گئے تھے۔ فرمایا آپ کیوں آئے ان کے ساتھ؟ فرمایا حضرت یہ دیوبند سے اکیلے تھے تو مجھے کہا کہ آپ ساتھ تھانہ بھون چلیے، تو میں آ گیا۔ فرمایا جب یہ حیدرآباد سے دیوبند اکیلے آ سکتے ہیں تو دیوبند سے تھانہ بھون اکیلے نہیں آ سکتے تھے۔
پھر حضرت نے دکھتی رگ پکڑی، فرمایا ان کی مالداری سے تمہارا نفس متعلق ہو چکا ہے۔ یہ ہے نفس پکڑنا، ان کی مالداری سے تمہارا نفس متعلق ہو چکا ہے۔ بہت ڈانٹا عالم کو، بہت ڈانٹا، چونکہ حضرت ہی سے بیٹھ تھے۔ پھر ان سے خطاب کیا کہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں مشورے کے لیے آیا ہوں، لمبی بات ہے۔ پھر حضرت نے جو ان کو مشورے دیے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، ایک ایک جملے میں سبق ہے۔ میں تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ نیکی پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے کام کرو۔ وہ اللہ راتوں میں بھی دیکھتا ہے، دن میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا اس آخری حدیث پر اور آخری باب پر، اور باب قائم فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں یا کوئی باب، اگر قرآنی آیت پہلے ملتی ہے تو پہلے اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ استدلال بالقرآن کو مقدم فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی مجاز ابی حنیفہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوفق بالقرآن روایت کو مقدم فرماتے تھے۔ اسی لیے قوموا للہ قانتین میں خاموشی سے کھڑا رہنا آیا تو عدم رفع یدین کی روایت اسی آیت سے برابر ہے، اس لیے آپ نے عدم رفع کو ترجیح دی۔ جگہ جگہ امام ابو حنیفہ نے اوفق بالقرآن کو ترجیح دی، اور جو اوفق بالقرآن نہیں ہے اس میں تعویل کی۔ ہر امام کا اپنا ایک مجاز رہا ہے اور اسی مجاز پر وہ امام چلے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے آیت قائم کی، یہ باب ایسا ہی ہے جیسا کہ تم شرع قائد پڑھے۔ شرع قائد میں مختلف مسائل آتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب التوحید ہے جو آخری کتاب، اور اس میں آپ نے صفات خداوندی کو پڑھا، رویت خداوندی کو ثابت کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اخیر میں یہ ثابت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اس بات کو سب سے اخیر میں اس لیے لائے کہ اولاً تو یہ عمل اخیر میں ہونے والا ہے، سب سے اخیر میں یہی عمل ہوگا کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، اس کو سب سے اخیر میں اس لیے لائے کہ میری کتاب کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں، تم نے ساری کتاب پڑھ لی جس میں عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان سب کو پڑھا ہے۔ اب یاد رکھو اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس لیے کہ قیامت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو ہم سب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال قیامت میں تولے جائیں گے۔ آگے کیسے تولے جائیں گے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے دفتر جو ہے اس کو تولا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ خود اعمال کو جسم دیا جائے گا، اچھے اعمال کو اچھا جسم، برے اعمال کو برا جسم، اسی کو رکھ دیا جائے گا۔ یہی عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، ان الاعمال تتجسد، یہی امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، امام احمد کی رائے ہے، امام بخاری کی رائے ہے۔ ایک ترازو ہوگی، متعدد ہوگی، دونوں رائے ہیں۔ راجح یہ ہیں کہ ایک ترازو بہت بڑی ہوگی۔ کتنی بڑی ہوگی؟ ساتوں آسمان اور زمین ایک ترازو میں آ جائے گی، اتنی بڑی ترازو ہو، اور جبریل لے کر کے کھڑے ہوں گے اور انسان کے اعمال تولے جائیں۔ آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، انسان کے اعمال و اقوال دونوں تولے جائیں گے۔ یہ جو بول رہے ہیں نا اقوال، اس کو بھی تولا جائے گا۔
آپ یہ نہ سمجھو کہ بولا اور ہوا میں اڑ گیا، اللہ کے پاس سب محفوظ ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب محفوظ ہے، ریکارڈ ہے۔ آپ کا موبائل جب محفوظ کر لیتا ہے تو خالق کیوں محفوظ نہیں کرے؟ اس کے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اسی لیے بھائی وہ بولا کرو جو قیامت میں تم ثابت کر سکو۔ خوب سن لو، جو بولتے ہو نا قیامت میں ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اگر ثابت نہیں کر پائے تو جہنم ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھ کر ڈالا جائے گا، اور ایسی آگ ہے کہ آگ خود پناہ مانگتی۔ تو بھائی جو ثابت کر سکتے ہو وہ بولو، جو ثابت نہیں کر سکتے ہیں وہ نہ بولو۔ ہمارے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اس میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی لغوی تحقیق کر دیتے ہیں۔ یہاں لغوی تحقیق کر رہے ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، مجاہد کہتے ہیں قسطاس کا معنی انصاف کرنا رومی زبان میں۔ معلوم ہوتا ہے قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں، کتنے ہیں؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قریباً 111 الفاظ ہیں۔ اصلاً وہ غیر عربی ہیں، لیکن جب عربی میں مستعمل ہو گئے تو اب اس پر عربی کا اطلاق ہونے لگا۔ ہم ٹیلی فون بولتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن بولتے ہیں۔ تو اصل عجمی ہے، لیکن بعدہ وہ عربی ہو گیا۔ القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر ایک ساتھ ہے، قسط نہیں، لیکن یہ بے حسب زوائد ہے، زائد حروف کو حذف کر دیا، یا اصل مادہ بتایا کہ یہ قسط سے نکلا ہے، پھر اس کو مجرد میں استعمال کرو تو اس کا معنی ظلم کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط ظالم، اور اس کو باب افعال میں لے جاؤ، اقساط مقسط تو انصاف کرنا۔ گویا ثلاثی مجرد میں اس کا معنی ظلم ہے، اور ثلاثی مزید میں اس کا معنی انصاف کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ أَيْ الظَّالِمُ، یہ مجرد کا معنی۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ ذو معنی ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، عادل بھی ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ پورا مجمع پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لایا کہ اس میں لفظ آیا ہے ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقوال خود اللہ رکھ دے گا اور اس کا وزن ہوگا، تو اعمال کا وزن ثابت فرمایا۔ یہ تو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، خفیفتان علی اللسان، ترازو میں بہت وزن ہوگا، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتاب الدعوات میں ایک روایت گزری، من قال فی الیوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ
سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتا ہے، حق تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سبحان صفت جلال اور وبحمدہ صفت جمال، اور کتاب التوحید میں صفات ثابت کی ہے، تو صفت جلال اور جمال دونوں کو ثابت کر دیا اور اپنی کتاب کا اختتام فرما دیا۔ بہرحال رب کریم کا فضل و کرم ہوا کہ آپ کے وہاں یہ پہلی بخاری شریف ختم ہوئی۔ بدایہ اور نہایہ میں ربط یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے جو کتاب شروع فرمائی اس میں بخاری کے استاذ حمیدی ہے، اور اخیر میں آپ کے استاذ احمد ہے۔ احمد بھی حمد سے اور حمیدی بھی حمد سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے نیت محمودہ سے کتاب لکھی ہے، تم بھی اچھی نیت سے کتاب پڑھنا تاکہ تم دارالحمد میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں، جہاں تم کو کہا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا ربط نیت سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات، اور ثقیلتان فی المیزان پر ختم کیا اور بتایا تمہارے اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ تیسری مناسبت، پہلی حدیث میں حضرت عمر ہے جو مہاجر ہے، آخری حدیث میں ابو ہریرہ ہے وہ بھی مہاجر ہے۔ مہاجر صحابہ کو لا کر بتایا ہجرت کرو گے تو علم ملے گا، ہجرت نہیں کرو گے تو علم نہیں ملے گا۔ چوتھی مناسبت، پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری حدیث بھی غریب ہے۔ غریب جس کے کسی ایک طبقے میں یا متعدد طبقے میں ایک راوی ہو، تو غرابت سے شروع فرمایا اور غرابت پر ختم فرمایا۔ رب کریم آپ کے پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے، مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، شرور فتن بلاؤں سے اللہ ادارے کی تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائے، مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے اجتماع کی جگہ ہے اور اجتماع کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اس اجتماع کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ رب کریم آنے والوں کی حفاظت فرمائے، اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی پوری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو دعوت و تبلیغ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔